أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناهم المستهزئين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور آپ کی محبت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمایا. پرسوں آپ کے یہاں جلسہ ہوا، ظاہر ہے یہی لوگ تھے تو پورا دن بیٹھے رہے، 12 گھنٹے مسلسل، صبح کے 10 سے رات کے 10 بجے تک. پھر کل بھی کئی جگہ پروگرام تھا، وہاں بھی آپ حضرات سنتے رہے مختلف علماء کے بیانات. آج دن میں بھی ہمارے یہاں بشنگی مولانا رحمت اللہ صاحب زیدہ مجموع کا بیان تھا. آپ میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے وہاں وہ بیان سنا اور یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. میں تو حیران تھا، میں نے امام صاحب سے عرض کیا کہ ابھی تو جلسہ ختم بھی ہوا، دن میں بھی بیان ہوا، کل بھی بیان ہوا، آخر لوگ کتنا سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے. اس بات کے 2 پہلو. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ نسبت نصیب فرمائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب فرمایا، اور آپ کے عشق کی وہ محبت کی وہ پیاس لگا دی جو بجھ نہیں سکتی ہے. اللہ اس میں اور ترقی عطا فرمائے، اور لگاو عطا فرمائے، اور محبت نصیب فرمائے. یہ تو مقصود ہے، اور آپ اس
اس کے مقابلے میں دنیاوی پروگراموں کو دیکھیں، کبھی الیکشن کے حالات ہوتے ہیں، لوگوں کو ان سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، کسی بیچارے نے باتھ روم بنوانا ہوتا ہے ان سے، کسی نے اپنی نالیاں ٹھیک کرانی ہوتی ہیں، کسی نے کوئی ڈنڈا یا پل بنانا ہوتا ہے، یہی مسائل ان سے وابستہ ہوتے ہیں، اور بیچارے وہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو۔ مگر اس کے باوجود بھی لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اٹھا جاتے ہیں، تنگ پڑتے ہیں۔ مگر وہ کیا چیز ہے جو آدمی کو کشاں کھینچتے ہوئے لے جاتی ہے اپنے گھر کی طرف اور اس کو ان مجالس میں اکتانے سے بچاتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں بڑا عجیب قسم کا منظر نظر آتا ہے۔ جب یہ مارچ نزدیک آتا ہے، فروری شروع ہوتا ہے، اپریل کا مہینہ قریب آتا ہے، تو انکم ٹیکس دینے کا دور آ جاتا ہے۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں بہت سارے ساتھی فون کرتے ہیں، مفتی صاحب انکم ٹیکس کا زمانہ آ گیا، تو ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر یوں جھوٹ بولا جائے تو کیا رہے گا، اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو کیسا رہے گا، اگر ایسا کر لیا جائے، وکیل صاحب مشورہ دے رہے ہیں، چارٹر اکاؤنٹنٹ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے انکم ٹیکس سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری طرف زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، کوئی ان کو پکڑ نہیں رہا ہے، کسی کے پاس ان کی آمدنی کا حساب نہیں ہے، مگر بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے خود چلتے ہیں اور پھر اپنا حساب خود بتاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، خود بتاتے ہیں ہمارا یہ حساب ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں، آپ بتائیے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ شریعت کے حساب سے ابھی سال پورا نہیں ہوا، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر وہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، وہ کہنا پڑتا ہے ہاں ادا تو ہو جائے گی۔ یہ کون سی چیز آدمی کو مجبور کرتی ہے؟ آج سے کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے، ایک آدمی ستواری میں ملازمت کرتے تھے، اچھی پوسٹ پر تھے، باہر کے تھے، یوپی کے رہنے والے۔ وہاں کسی سے پوچھا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کے مصارف ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ 8 جگہیں ہیں، ان میں اگر خرچ ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر اس کے سوا کوئی آدمی خرچ کرے گا، کہیں اور لگائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی دینی اعتبار سے نہیں تھا، لیکن علم کے ماحول میں رہا تھا، تو عطار کی دکان سے کے پاس سے گزرنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ خوشبو لگ جاتی ہے، اسی طرح کوئلے کی دکان کے پاس سے جو گزرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دھواں لگتا ہے۔ تو علم کے ماحول میں رہے تھے، اس لیے کچھ احساس تھا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لوگوں نے کچھ جگہ بتائیں تو بات دل میں بیٹھ گئی۔ پھر لوگوں نے کہا فلاں جگہ چاہیے، امام صاحب سے پوچھیے، ان سے پوچھا، انہوں نے دوسری جگہ بھیجا، ان کو پوچھا، انہوں نے تیسری جگہ بھیجا، پوچھتے 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 کہاں ستواری اور کہاں ہمارے یہاں بٹھنگی، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچ گئے، اور بیچارے پیدل ہی چلتے چلتے آ گئے ستواری سے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کا دین کیا ہے، جو آدمی کو راتوں کو سونے نہیں دیتا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اگر اس پہلو سے دیکھیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ کچھ میرے ڈرنے والے میرے خاص بندے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو دین کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اور لگاؤ کا ایک ظاہری نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک تو اندر ہوتا ہے تقویٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، اس تقوی کو تو قرآن نے بہت بیان فرمایا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ۔ یہ بھی ایک تقوی کی پہچان ہے۔ ان اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو قریب کر دو پرہیزگاروں کے،
مجھ سے ڈرنے والوں کے میرے خاص بندوں کے قریب لاؤ. محشر کا میدان ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا, حساب کتاب ہو رہا ہے, وہاں کے یہ منظر پیش کر رہا ہے قرآن. یہ قرآن کا کمال ہے کہ نادیدہ چیزوں کو اور جو انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی ان کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے, ابھی سامنے ہو رہا ہے, اس طرح بیان کرتا ہے. محشر کا میدان ہم نے دیکھا نہیں, لیکن فرماتا ہے برزت الجحیم لمن یرا, جہنم کو کھول دو سامنے کر دو, لمن یرا, جو جہنم کو دیکھیں گے, جن کو جہنم میں جانا ہے. تکاد تمیز من الغیظ, ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم غصہ ہو رہی ہے. تکاد تمیز من الغیظ, غصے سے لگتا ہے کہ پھٹ جائے گی. کلما القیت فی فوج سالهم خزنتها الم یاتکم نذیر, جب جب بھی اس میں ایک تغتے کو ڈالا جاتا ہے تو وہاں کا دروگا پوچھتا ہے, وہاں کا سپرنٹنڈنٹ پوچھتا ہے الم یاتکم نذیر, جب تمہیں کبھی آگاہ نہیں کیا گیا, تمہیں بتایا نہیں گیا کہ یہ جنت جہنم کا مسئلہ بھی ہے کچھ, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. دنیا میں بڑے مسائل ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے, کسی نے بتایا نہیں تمہیں؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا ہاں بتایا گیا. ولکن کذبنا وقلنا, ہم نے جھٹلایا اس کو اور ہم نے کیا دیا, ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا. یہ بول بھی اپنی طرف سے بنا کے پتہ نہیں کیا کیا سناتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو پڑھاتے ہیں. دیکھو ابھی محشر کا میدان کا منظر ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ ایک دوسرا طبقہ ہے جس کا اعمال نامہ اس ہاتھ میں ملے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, چلائے گا اے خدا کسی طرح موت آ جائے, میں مر جاؤں, کسی طرح ختم ہو جائے میرا مسئلہ, ہلاکت ہو جائے, تباہی ہو, مر جاؤں, کسی طرح موت آئے. اور اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا, ایک مرتبہ موت کیوں مانگتے ہو, لاکھ مرتبہ مانگو. وادعوا ثبورا كثيرا, بہت مرتبہ موت مانگو. یہ ابھی محشر کا موقع ہے, ابھی جہنم میں گئے تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ہائے کاش اگر آپ کو قرآن کریم سمجھ میں آتا, کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا, پھر آپ کی یہ کیفیت تھوڑی ہوتی جو میں دیکھ رہا ہوں. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے, ایک عرصے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں. مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ نے پڑھا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. جب اس آیت پر پہنچے, آپ پیچھے سے آپ کو منظر نہیں نہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. والطور, طور کی قسم, وکتاب مسطور, لکھی ہوئی کتاب کی قسم, والسقف المرفوع, اور اس بلند چھت کی قسم, آسمان کی قسم, ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ساری چیزیں گواہی دیتی ہیں ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا. ما له من دافع, کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. کون سا طاقتور سورما ہے جو اس عذاب کو ہٹا سکتا ہے؟ تم سے تو موت کو نہیں ہٹایا جا سکتا. موت کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی طاقتور آئے ذرا میدان میں بچ کر کے دکھائے, کوئی ہے جو اس کو بچائے؟ ہر نام کنت منہ تحیر, یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگا کرتا تھا. فائنل مفر, بھاگ کر دکھا, کہاں بھاگ سکتا ہے؟ تو موت سے نہیں بچ سکتا, اس سے کہاں بچ سکتا ہے؟ ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. جس دن زمین پر جھٹکے لگیں گے, جس دن آسمان کپائے گا, جس دن ستارے ٹوٹیں گے, جس دن سمندر میں آگ لگے گی, جس دن سمندر پھڑکے گا. جبیر فرماتے ہیں کہ جب اس آیت پر پہنچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسا لگا جیسے عذاب ابھی آنے والا اوپر سے. میں گھبرا گیا کہ عذاب آ رہا ہے. اور فرمایا کہ جب دوسرا رکوع پہنچا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات
یوقنون ام عندهم الغیب، کیا تم نے آسمان کو بنایا، تم نے زمین کو بنایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ خلقوا من غیر شیء، کیا تم یوں ہی پیدا ہو گئے، کوئی تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ کوئی ذرہ تو پیدا نہیں ہو سکتا خود بخود، تو تم بغیر خالق کے پیدا ہو گئے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے، فرماتے ہیں کہ دعوت دیے بغیر ہی ایمان میرے اندر گھس گیا تھا، میرا دل ہل گیا، مجھے لگا شاید عذاب آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا تھا محشر کا منظر اللہ نے پیش کیا، کیا اما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کا ریکارڈ ملا اس کے بائیں ہاتھ میں، ریکارڈ زندگی کا کیا کر کے لائے ہو، فقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اللہ کی طرف سے ایک حکم ملا اور اس حکم کو سب سمجھیں گے اور سب سنیں گے، فقرا کتاب، پڑھ لے کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو حساب لینے کے لیے کافی ہے، خود ہی فیصلہ کر تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ۔ اور بندہ کتاب کو اٹھاتا ہے، کیا کہتا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے مالک الملک یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، وتری المجرمین مشفقین مما فیہ، قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھو گے کہ جب ریکارڈ کھولے جائیں گے، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وتری المجرمین مشفقین، تو جرم کرنے والے ڈر رہے ہوں گے، ہائے اب کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہے اس کتاب کے اندر، اب کیا بنے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور پھر مالک الملک کی طرف سے کہا جا رہا ہے، فرمایا یہ ہے تیرا ریکارڈ، اب تو ہی فیصلہ کر، اس کے لیے اپنے آپ کو برباد کرتا رہا، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، تم تو اکیلے ہی آ گئے، کسی کو ساتھ نہیں لائے، دنیا میں بڑی پارٹی بنائی تھی، اس پارٹی کے لیے دین کو چھوڑا ہے، سب کچھ برباد کیا، اخلاق کو تار تار کیا، صرف میں پارٹی میں بن جو لیڈر بنوں، رشتہ داروں کی وجہ سے آپ نے آپ کو جہنمی بنایا ہے، بیوی کے لیے بچوں کے لیے حرام کمایا، رشوت سے چوری سے ہر طرح سے ڈکیتی سے جیسے بھی آ جائے لاتا رہا، لقد جئتمونا فرادا، تم تو اکیلے ہی آ گئے ہمارے پاس، کسی کو ساتھ نہیں لائے، وترکتم ما خولناکم، اور اپنے پیچھے چھوڑا ہے جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا، سب کچھ رہ گیا، اکیلے آ گئے۔ یہ بھی ایک منظر پیش کیا قرآن کریم نے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، اب بندہ کیا کہہ رہا ہے، یا لیتنی کانت القاضیہ، ہائے بدقسمتی مجھے کسی طرح موت آ جائے، ہائے میں مر جاؤں، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میری بدقسمتی میں کسی طرح مٹی ہو جاؤں، ہائے میری بدقسمتی میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، شاید میں ہوتا ہی کچھ نہ، یہ کیا مصیبت آ گئی، میں کہاں پہنچا، کس موڑ پر آ کھڑے ہوئے، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، مالک الملک کی عدالت کے سامنے کھڑے، یا لیتنی کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت سب برباد ہو گئی، بڑی طاقت اکٹھی کی تھی، ادھر سے ادھر سے دائیں بائیں لوگوں کو جوڑا تھا، اپنا دبدبا بٹھایا تھا، سب دبدبا ختم، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ ادھر چلا رہا ہے، ادھر مالک الملک کی طرف سے حکم آتا ہے، خذوہ فاعتلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس میں اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے بیچ میں ٹھوک دو، ہائے ہائے۔ اور یہ مقام کئی جگہ قرآن کریم میں آیا، جب اسلام قرآن بیان کرتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اے مالک الملک تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو ستار ہے، تو تو بہت بخشنے والا ہے، تو تو مالک الملک، دنیا میں کہا کرتا
سے دور ہو جائیں گے، مگر پھر بھی اس آیت پر غور کریں. قل یا عبادی الذین، میرے ان بندوں سے کہیے، میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، شرک کیا، کفر کیا، بدعات کی، خرافات کی، منافقت کی، دھوکہ دیا، ایمان کے نام پر فراڈ کیے، ایمان کو جتلا کر کے دھوکہ دیتے رہے. یہ سارے لوگ ہیں کتنے بڑے مجرم، انٹرنیشنل مجرم. لیکن مالک الملک کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے اتنا کچھ جرم کرنے کے باوجود بھی بندے میرے ہی ہیں، کسی اور کے بندے نہیں. میرے پاس ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا ادھر آنس پورہ والی سائڈ سے. ایک باپ نے بیٹے کو عاق کر دیا تھا. گاؤں کے سرپنچ نے ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح آپس میں صلح ہو جائے. والصلح خیر، اللہ فرماتا ہے کسی طرح پیچا باز ہو جائے. تو میں نے بڑا نرم کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا چاچا دیکھ نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، مگر بیٹا تو